غزوہ ہند یہ ایک ایسا نام ہے جو آج اکثر مسلمانوں کی زبانوں پر ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات آج دنیا میں چل رہے ہیں تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اکثر مسلمان صرف ایک بات سوچ رہے ہیں کہ غزوہ ہند، اور اس کے متعلق ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں، جیسے کہ کیا غزوہ ہند ہو چکی ہے، کیا غزوہ ہند ہونے والی ہے، یا کیا غزوہ ہند ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سارے سوالات کے جوابات جانیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ ہند ہے کیا۔ غزوہ ہند وہ غزوہ ہے جو ہند میں لڑی جائے گی، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا، اور جس کی وجہ سے پورے ہند میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور اس غزوہ ہند کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا۔ اور پھر آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے میں شامل ہوا تو میں اپنی جان و مال لگا دوں گا، اور اگر میں اس میں شہید ہوا تو افضل الشہداء ہوں گا، اور لیکن اگر میں اس سے واپس آیا، لوٹ کر واپس آیا، تو میں ابو ہریرہ محرر ہوں گا، یعنی وہ ابو ہریرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر چڑھائی کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہند کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً تم میں سے ایک لشکر ایسا ہوگا جو ہند میں جنگ کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر جب وہ واپس لوٹ کر آئیں گے تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ اور اسی طرح کی بہت ساری احادیث غزوہ ہند کے متعلق آئی ہے۔ لیکن غزوہ ہند کے متعلق علماء کے تین موقف ہیں۔ ایک علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جن کا موقف یہ ہے کہ غزوہ ہند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے لے کر قرب قیامت تک جاری ہے، یعنی اس کے بیچ میں جتنی جنگیں ہند میں ہوئی ہے وہ سب غزوہ ہند کا حصہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے، اور تیسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ غزوہ ہند قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو وہ قرب قیامت یعنی قیامت کے نزدیک ہندوستان میں لڑی جائے گی۔ لیکن جو دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ جب ہم ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہند میں محمد بن قاسم نے بھی جنگ لڑی ہے اور اس کو بھی فتح نصیب ہوئی ہے۔ ہند میں سلطان محمد غوری نے بھی جنگ لڑی ہے، اس کو بھی فتح نصیب ہوئی ہے۔ ہند میں سلطان غزنوی نے بھی جنگ لڑی ہے، اس کو بھی فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے، اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے۔ لیکن جو تیسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ غزوہ ہند قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ قیامت کے قریب لڑی جائے گی۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، غزوہ ہند کے متعلق جو احادیث مبارکہ آئی ہے، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ ہند کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور بہت ساری احادیث میں بیت المقدس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بیت المقدس اس وقت تک آزاد ہو چکا ہوگا، اور پھر وہاں سے ایک بادشاہ اپنا لشکر بھیجے گا۔ تو اس طرح کی احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہوئے جو علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو یہ قرب قیامت یعنی قیامت کے نزدیک لڑی جائے گی، یہ ابھی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی ابھی ہو رہی ہے۔ یہ غزوہ ہند قیامت کے قریب لڑی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب کرے گا، اور پھر پورے ہند میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ لیکن ان سب باتوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ہم سب ایک بات پر غور کرتے ہیں کہ مان لیجئے آج غزوہ ہند ہوتی ہے تو کیا ہمارے اندر ایسا ایمان ہے، کیا ہم میں وہ پختہ ایمان ہے
کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس غزوے میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ سکیں؟ کیا ہمارے پاس ایسا ایمان ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ پختہ ایمان ہے؟ کیا ہم ویسے مسلمان ہیں جو اس غزوے میں شامل ہو کر پھر شہید ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے اور اسلام کو غالب کریں؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔